السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ نور من نور اللہ کا عقیدہ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور ہیں۔ رپلائی ٹو الیاس قادری، طاہر القادری اور انجینئر محمد علی مرزا۔ تو اس ویڈیو میں جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نور ہیں، اس سے متعلق کچھ باتیں رکھی گئی ہیں، اور اس کے بارے میں جو ہے انجینئر محمد علی مرزا نے جو بتایا ہے، اور انہوں نے ساری جس طریقے سے نور کی چیزوں کے بارے میں بیان کی ہے، اور یہاں پر جو ہے الیاس قادری صاحب نے بھی کچھ چیزیں جو ہے یہ نور کے معاملے میں، اور یہ جو کتاب جو ہے وہ کتاب کے بارے میں بھی بتایا ہے، جس میں کہ یہ نور من نور اللہ جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہوا ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چلے گا، اور آپ بھی دیکھیں، اور اللہ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں جو بھی لوگ بتائیں وہ قرآن اور حدیث کے حوالے سے بتائیں، اور جو حق کا راستہ ہے اس پر ہم سب کو چلائیں، اور جو بھی بولنے میں، سننے میں، کہنے میں غلطیاں ہو جائیں اللہ اسے معاف فرمائیں، اور اللہ ہم سب کا معاملہ آسان کرے۔ آمین ثم آمین۔ بشر ہے، بشر کا بھی انکار بات جاہل ہمارے ضرورت سے زیادہ جو مطلب جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ نور ہے، بشر نہیں ہے، تو بشر نہیں ہے کہنا یہ کفر ہے۔ لیکن قرآن سے آپ کی بشریت ثابت ہے، قل انما انا بشر مثلکم۔ اب اس میں کوئی بے ادبی کا پہلو نکالے تو وہ اس کی قسمت پھوٹی ہے تو نکالے گا۔ یہ بہت بڑی جرت ہے کہ سرکار نے فرمایا کہ میں تمہاری طرح بچا ہوں، تو ہم اس کو مطلب یوں بالکل لینے کے وہ لے لیں وہ آسانی سے، تو یہ نہیں چلے گا۔ یہ سرکار کی عاجزی کی طرف ہم اس کو پھیریں گے۔ تو بہرحال یہ کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ضرور بشر ہیں، مگر نورانی بشر ہیں، خیر البشر ہیں، سید البشر۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر علماء نور من نور اللہ والی حدیث بیان کرتے ہیں۔ یار یہ روایت تو کوئی ثابت نہیں ہے، یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں مصنف عبدالرزاق دنیا میں موجود ہے، اس کے قلبی نسخے بھی موجود ہیں، اور یہ کہتے ہیں جو اس کا ایک چیپٹر جو ہے نا وہ گم گیا تھا، وہ کہیں افغانستان کے کسی غار سے ان کو ملا ہے، پیج آج کے زمانے کا، سیاہی آج کے زمانے کی ہے، اور وہ گم گیا۔ بھائی مصنف عبدالرزاق بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے، امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں امام عبدالرزاق، تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں بھائی عبدالرزاق مصنف دنیا میں ہر جگہ موجود ہے، اب آپ اس میں خام خواہ وہ کہتے ہیں یہ چیپٹر ہے اس میں نور من نور اللہ، تو یہ پچھلے دنوں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، نور من نور اللہ تو ویسے ہی غلط ہے، لم یلد ولم یولد کے تحت نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا، نور من نور اللہ نہ کہیں، آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ کی طرف سے نور ہے ہمارے لیے، یہ بالکل بات درست ہے۔ نبی الاسلام بھی نور، صحابہ کرام کی تعلیمات بھی نور، اہل بیت کی تعلیمات بھی نور، قرآن بھی نور، بخاری بھی نور، مسلم بھی نور، یعنی نور ہدایت، وہ روشنی جس سے آپ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ وہ مسند احمد میں حدیث ہے، دلائل النبوہ میں موجود ہے، مشکات میں بھی 30 جلد میں نبی الاسلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا اللہ کی تقدیر میں جب ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے، یعنی آدم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آخری نبی میں ہوں گا، ٹھیک ہے، یہ فیصلہ پہلے کا ہو چکا تھا اللہ کی تقدیر میں۔ میں دعائے ابراہیم ہوں، میں عیسیٰ کی بشارت ہوں، میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے، یعنی نبی الاسلام کی والدہ محترمہ سلام اللہ علیہا کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ آپ سے بیٹا پیدا ہوگا ایسا جس کی حکومت اور اس کا دین بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر کو بھی سپر سیڈ کر جائے گا۔ صلو علی محمد وعلی محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تو اس کے تحت نبی الاسلام کو ہم نور ہدایت مانتے ہیں، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ایز اے اسپیشی نبی الاسلام انسان ہے۔ اگر آپ کو دکھ ہوا ہے تو آنسو نکلے ہیں، بخاری مسلم میں ہے۔ غزوہ احد پہ چوٹ لگی، بخاری مسلم میں ہے کہ آپ کے دانت بھی شہید ہوئے اور خون بھی نکلا،
وہ سارے معاملات جو ایک انسان کے ساتھ اٹیچ تھے ان کے ساتھ تھے. سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں سے آئے گا. تو نبی الاسلام مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا، اسپیشی کے اعتبار سے، نو کے اعتبار سے انسان تھے. مرتبہ تو پھر آپ کا یہ ہے کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں آپ کے مرتبے کو پہنچ سکتا. اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ اسپیشی کے اعتبار سے رسول اللہ کو نور ثابت کرتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فرشتے بھی نور سے ہیں، نبی اسلام بھی نور سے ہیں. اور آپ انسانیت کی تذلیل اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی اسپیشی میں مبعوث کیا ہے جو اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات تھی. رسول اللہ کا بشر ہونا نور ہونے سے بہتر ہے، کیونکہ اللہ کی کریشن کا کلائمیکس انسان ہے. اللہ کا خلیفہ فرشتہ نہیں ہے، انسان ہے. اور اللہ کے خلیفوں میں سب سے بڑا خلیفہ رسول اللہ کی مبارک ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو آپ نور ہدایت ہیں. قرآن میں جو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آ گئی. اس کی تفسیر میں جو اہل سنت کے پہلے مفسر ہیں بڑے لیول پہ، جنہوں نے تفسیر ابن جریر جسے تفسیر طبری کہتے ہیں 310 ہجری میں فوت ہوئے، 310 ہجری میں، حافظ ابن کثیر سے بھی 400 سال پہلے. اور حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں زیادہ تر انہی سے نقل کیا. انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے. ہم مانتے ہیں. اشرف تھانوی صاحب نے بھی نشر الطیب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نور ہے، لیکن وہ سارا نور ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں. نہیں، آپ کے ساتھ وہ سارے معاملات اٹیچ تھے جو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں. آپ علیہ السلام کے بشر ہونے میں ہی بشریت کی بھی افضلیت ہے، بلکہ بشریت کو ناز ہے ایسی شخصیت کے اوپر جو اللہ کے محبوب ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہ تو قرآن میں واضح ہے. سورۃ الحجر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورۃ الرحمن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے پیدا کیا اور ان سے پہلے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا. یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے. اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مٹی سے، جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا. تو یہ عقیدہ تو بالکل کلیئر ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کو بشر کہہ دیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا، نعوذ باللہ. اب مجھے وہ یاد آ گیا، ایک بریلویوں کے بہت بڑے عالم تھے، فوت ہو گئے ہیں، عزیز اللہ مجدی صاحب. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ان کی تقریریں بڑے شوق سے سنتے تھے. وہ پنڈی سے آیا کرتے تھے. پنڈی میں جو 22 نمبر چنگی ہے نا، صدر سے سزوکیاں چلتی ہیں، 22 نمبر چنگی کے اوپر ایک بریلویوں کی بہت بڑی مسجد ہے، اس میں وہ خطیب ہوتے تھے. اب تو فوت ہو چکے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے. تو ہمارے ایک آفس کے کلیگ کہہ رہے، میں ان کے پیچھے اس وقت جمعہ پڑھا کرتا تھا، تو میں بھی بریلوی تھا، بڑا کٹر. تو ایک دن ایک بندے نے ان سے سوال جواب کی نشست میں کہہ دیا کہ آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام بشر تھے یا نور تھے. اچھا، اب ظاہر ہے کہ وہ، آپ پتہ یہ لوگ تو غصہ کھا جاتے ہیں اس معاملے میں. انہوں نے پہلے تو کہا کہ اینو کسی نے نہیں مارنا. اب اگر بار بار خطیب کہہ رہا ہے کہ مارے دی پینٹی نہیں لانی، مراد یہ ہے کہ لانی دے دی پینٹی. بھائی یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو تب کریں جب کوئی کرنے لگے، پھر آپ ضرور کہیں. ایک بندہ سوال کر رہا ہے اور آپ سوال کے جواب میں کہہ رہے ہیں کسی نے نہیں مارنا. مارنا نہیں کسی نے، مراد یہ ہے کہ اس نے کوئی گستاخی کر چڑی جائے، کچھ کرتا جائے، لیکن بات ہے کرنے والی. پھر اسے کہتے ہیں بتاؤ کہ نبی علیہ السلام میں شر تھا یا خیر تھا؟ اس نے کہا جی رسول اللہ تو خیر ہی خیر ہے، آپ شر. تو انہوں نے کہا یہ بشر کا مطلب ہے شر کے ساتھ، با کہتے ہیں نا ساتھ کے. تو کیا تم حضور کو بشر کہہ کے یہ کہنے چاہ رہے ہو کہ وہ شر والے تھے؟ نعوذ باللہ. اندازہ کرو یہ لوگوں کا لیول ہے. اب اس کے بعد کون بندہ ہوگا جو یہ کہے کہ آج میں بشر مانتا ہوں؟ اسے نہیں پتا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا. سورۃ الکہف کے اینڈ پہ جا کے قل انما انا بشر مثلکم، نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں بھی تمہاری طرح ہوں. مرتبے کی قطن بات نہیں، یہ مرتبے کی طرف جو گھسیٹ کے لے کے جاتے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں.
مرتبے کی کون بات کر رہا ہے یار؟ کوئی رسول اللہ کا امتی مقابلہ کر سکتا ہے؟ اور مرتبے تو تمہارے باپوں نے بڑھائے ہیں. جس بایزید نے کہا کہ لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا، اور تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے نقل کیا ہے جنہوں منگولا نے وڈیا سی. یہ تو تمہارے بزرگ رسول اللہ کے گستاخ رہے ہیں. اور پھر وہ کہتا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، نعوذ باللہ. میں نے کئی بار پوسٹ مارٹم کیا. یہ لوگ تھے. عام مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے نبی الاسلام کے بارے میں ایسا کوئی عقیدہ کہ وہ کوئی رسول اللہ کی گستاخی کرتا ہوگا؟ بس انہوں نے یہ وہ اس طرح کی ڈاکٹرنز بنائی ہوئی ہیں اور پھر وہ چڑھ دوڑتے ہیں. اور ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا بھی میں نے آپ کو بتایا، وہ اپنے اسٹوڈنٹس کی تربیت کر رہے تھے کہ جب میں 9ویں کلاس میں تھا میں نے ایک مناظرہ ایک نجدی وابی سے جیتا تھا، اور میں آپ کو وہ سٹوری سناتا ہوں. اس طریقے سے ہمیشہ تو ہی جیتو گے کہ وہ غلط طریقے سے، وہ کہتے ہیں وہ ایک اسٹوڈنٹ تھا ہم سے سینئر تھا، تو وہ آئے دن نور بشر کی بحثیں چلاتا تھا. تو ہمارے ٹیچر سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس سے ایک دفعہ میرا مناظرہ رکھوائیں اور شرائط لکھوا لیں. اب شرائط کیا لکھوائیں؟ انہوں نے کہا کہ تم لکھو کہ نبی الاسلام بشر تھے، نور نہیں تھے. اس نے لکھ دیا. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لکھا کہ نبی الاسلام بشر تھے اور نور بھی تھے. ظاہر بشر تو مانتے ہیں بریلوی بھی، یہ نہیں ہے کہ نہیں مانتے. تو اب وہ دونوں پرچیاں جب ان کے ٹیچر نے پڑھی تو ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے 9ویں کلاس میں، یعنی شروع تو ہی بڑے تیز تراز ہیں ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے کہا استاد جی ہاں میں نے اپنے استاد سے کہا کہ دیکھیں اس نے بھی لکھا ہے بشر، میں نے بھی لکھا بشر، لہذا بشر پہ جھگڑا ختم، کیونکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں بشر. جھگڑا دوسری بات پہ ہے. اس نے لکھا ہے نور نہیں تھے، اس نو کہو کہ قرآن جو آیت کٹے کہ نور نہیں تھے، تو ٹائم قیامت تک ہے. یہ اسٹوڈنٹ لائف کی بات ہے. کلاس 9 میں تھا میں، کلاس 9 میں. ایک ہماری عمر سے کوئی 4-5 سال بڑی عمر کا تھا تو نوجوان مگر مولوی سا تھا، اور بڑا جھگڑالو اور مناظرہ باز، اور ہر وقت فتنہ فساد مناظرے ڈیبیٹس کرتا رہتا تھا، ہر وقت فساد ڈالتا رہتا تھا. اس نے وہ نور و بشر کا موضوع چھیڑا ہوا تھا ہر وقت کلاس میں. حضور علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں، نور ہیں یا بشر ہیں. تو ایک مذہب میں ذہنوں میں ہر وقت فتنہ گری، اس کا موضوع ہی ہر وقت یہ تھا. تو کلاس انہوں نے اندر سے لاک کر لی، پورے اسٹوڈنٹ بیٹھ گئے، ہمارے کلاس ٹیچر جج بن گئے، ہم میز کے دائیں اور بائیں آ گئے. تو میں نے کہا کہ یہ اپنا موقف لکھ کر دے دیں کاغذ پر، میں بھی اپنا موقف اور اپنا عقیدہ لکھ کر دے دیتا ہوں، زبانی بات شروع نہیں کروں گا. تو اس نے لکھا تھا حضور علیہ السلام بشر ہے، نور نہیں، اور جو حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ گمراہ ہے، بد عقیدہ ہے. میں نے لکھا تھا اپنا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام کو دونوں شانیں حاصل ہیں، بشر بھی ہیں نور بھی ہیں. حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہے، اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے. بیٹے میں آپ کو ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں اپنی ذاتی، اور یہ میری کلاس 9 کا واقعہ ہے. کس کلاس میں؟ کلاس 9 میں 64 کی بات ہے یا 65 کی، 13 سال عمر سے 14 سال، کلاس 9 کی. میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے، مولانا صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں اور نور ہرگز نہیں، جو نور مانے وہ گمراہ ہے. میں نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں. تو گیا حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے عقیدے پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا، لہذا اس پر کوئی بحث نہیں ہوگی. لہذا اس کو کوئی حدیث اور کوئی آیت اور دلیل حضور علیہ السلام کے بشر ہونے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ نور نہیں ہے. اس نے لکھا ہے کہ نور نہیں ہے، جو نور مانے وہ گمراہ ہے. اب یہ قرآن سے اور حدیث سے صرف یہ دلائل لائے گا کہ نور نہیں ہے. یہ کوئی دلیل بشریت بھی نہیں لا سکتا. بشریت تو میں مان رہا ہوں. وہ کھڑا ہوا، اس نے پہلی آیت پڑھی کل انما انا بشر مثلکم. میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا یہ تو حضور کی بشریت کی آیت پڑھ رہا ہے، یہ تو بحث ہی نہیں. اس نے بٹھا دیا اور نور کی پڑھ. اس نے ایک اور آیت پڑھی بشر کی، اس کو 10-12 جو یاد تھی بشر کی وہ پڑھ دی. میں نے کہا یہ ساری آؤٹ آف کوسچن ہے. وہ اس کے ٹیچر نے ساری رد کر دی. میں نے کہا یہ نور پر لائے دلیل کہ نور نہیں ہے. پھر اس نے حدیثیں پڑھی، حدیثیں بھی بشر کی تھی. میں نے کہا بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا. دس سبجیکٹ از ناٹ ان کوسچن، اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا. لہٰذا یہ حدیث پیش کرے جس میں یہ درج ہو صحابی کسی نے کہا کہ حضور علیہ السلام نور نہیں ہے، اور قرآن کی آیت پیش کرے جس میں یہ بیان ہو کہ حضور نور نہیں ہے، یہ پیش کرے. تو ٹیچر نے کہا پیش کرو. اس نے کہا یہ کہاں سے ملے، یہ تو ہے ہی نہیں. میں نے کہا شکست کا اعلان کر، اگر ہے ہی نہیں تو ختم ہوگی. اب اس پر نہ کوئی اس کو آیت نہ حدیث
بار بار کھڑا ہو اس کو بٹھا دیا جائے. اور میں نے کہا یہ اعلان کرے کہ میرے پاس نور نہ ہونے پر کوئی حدیث اور کوئی آیت کا ثبوت نہیں ہے. دین آئی وڈ اسٹینڈ اپ. پھر اس سے اقرار کروایا, پھر میں کھڑا ہوا, پھر میں نے نور ہونے کے دلائل پیش کیے. سو وہ مناظرہ میں جیت گیا اور اس کی شکست کا اعلان ہو گیا. یہ میری لائف کا پہلا ڈیبیٹ تھی, کلاس 9 میں پڑھتا تھا. تو میں نے کوئی 15 منٹ نہیں لیے اس ڈیبیٹ پر, جسٹ فنش. اب آپ سمجھ گئے نا. نہیں وہ کہتے دعویٰ کیا نہیں. جو شخص اپنی اصل میں دعویٰ کر رہا ہوتا ہے نا, دلیل اس نے نہیں دینی ہوتی. مثلا مجھے یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو پسینہ آتا ہے یا نہیں. میں جب کہوں گا نا یہ انسان ہے اور انسان کو پسینہ آئے گا, اس سے اگلی بات, انسان کے پسینے میں بدبو بھی ہوگی. آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ثابت کریں کہ انسان کے پسینے میں سے بدبو آتی ہے. میں کہوں گا نہ, یہ اپنی اصل میں ہے. پیشاب میں سے بدبو آنا اپنی اصل میں. اب کوئی کلیم کرتا ہے کہ نبی الاسلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی, آپ کے پیشاب میں بدبو نہیں تھی, تو ثابت اس نے کرنا ہے کیونکہ نیچر یہ ہے. تو ٹھیک ہے, ہم ثابت کرتے ہیں. بخاری مسلم حدیث ہے, نبی الاسلام کے مبارک پسینے میں سے خوشبو آتی تھی. صحابہ کرام عطر کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے, اور حضور نے خود اجازت مرمت فرمائی, بلکہ تحسین فرمائی. اور مجموع الزوائد کے اندر المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے, نبی الاسلام کی ایک کنیز تھی, انہوں نے غلطی سے آپ کا پیشاب مبارک پی لیا تھا. وہ نبی الاسلام سردیوں میں باہر نہیں نکلتے تھے پیشاب کے لیے, تو ایک لکڑی کا پیالہ بڑا رکھا ہوا تھا اپنی چارپائی کے نیچے, تو اس میں پیشاب کیا. اس بیچاری کو نہیں پتا تھا, اس نے غلطی سے پی لیا, تو بدبو ہی نہیں تھی, حالانکہ پیشاب کتنی بدبو ہوتی ہے. تو نبی الاسلام نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کے درمیان ایک آڑ قائم کر لی. یہ بالکل حدیث ٹھیک ہے, اس کا کچھ حصہ ابو داؤد کے اندر بھی موجود ہے. یہ حدیث اپنی سند میں شیخ البانی, شیخ زویلی زئی اور باقی سارے ائمہ, امام حاسمی نے خود مجموع الزوائد میں اس روایت کو صحیح کہا ہے. لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبی الاسلام اپنا پیشاب پینے کے لیے دیتے. وہ ایک حادثہ ہوا وقتی طور پہ, ایک معاملہ سیٹل ہو گیا, تو آپ کے پیشاب میں سے بدبو نہیں آتی تھی. دلیل ہم دیں گے جی نبی الاسلام کا سایہ تھا, ثابت کرو. کیوں ثابت کریں؟ قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے, جو بھی فزیکل چیزیں ہیں. تم ثابت کرو کہ سایہ نہیں تھا, اور لاؤ جھوٹی روایت سیوطی سے تمہارے منہ پہ ملے, جس کی سند ہی کوئی نہیں ہے. 900 سال تک کوئی نبی الاسلام تک سند ہی نہیں ثابت. ہم نہیں کو ثابت کر رہے ہیں کہ سایہ تھا. سایہ ہوتا ہے, سایہ نہیں ہونے کے لیے ثابت. سمجھ آئی دونوں؟ سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں, یہ وہ چیز ہے. تو قادری صاحب کہتے ہیں کہ 10 نور نہیں ہے. وہ کہتے ہیں جی وہ کھڑا ہوا, اس نے پڑھا قل انما انا بشر مثلکم. کہتے ہیں میں نے کہا استاد جی یہ تو دلیل ہی میری ہے, اس میں تو نکل رہا ہے کہ نبی الاسلام بشر تھے. میں نے کہا یہ ثابت کریں نور نہیں تھے, تو سرکار وہ تو کسی آیت حدیث میں نہیں. یہ وہی ہے کہ ایاک نستعین تو ہے, یہ دسو کہ یا علی مدد نہ کہو. یہ وہی چیز ہے. ان کی حالت یہ ہے کہ جو قرآن و سنت سے اچھل اچھل کے معنی نکل رہا ہوتا ہے خود وہ نہیں لینا, اس کے الٹ لینا ہے, اور پھر دوسرے کو کہنا ہے اے ثابت کر تو. وہ کہتے ہیں جو بھی آیت پڑھتا تھا میں کہتا تھا نہیں یہ تو میری دلیل ہے. کوئی حدیث پڑھتا تھا میں کہتا تھا میری دلیل ہے. تم یہ بتاؤ کہ نور نہیں تھے یہ کہیں لکھا ہو, تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے, یہ تو اسی طریقے سے کہ میں آپ سے کلیم کروں کہ مجھے دکھائیں کہ جن جو ہے وہ مٹی نہیں ہے. یہ تو ملتا ہے قرآن میں کہ تو نے اے اللہ اسے مٹی سے پیدا کیا مجھے آگ سے, لیکن یہ نہیں لکھا ہوا کہ میں مٹی نہیں ہوں. دیکھو نا یہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے. رہ گیا نور ہدایت, تو وہ ہم مانتے ہیں, وہ بالکل واضح. وہ تو ہم یعنی نبی الاسلام کی جب اس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں تو مرتبے کو قطعاً بیچ میں نہیں لے کے آتے. نہ نہ نہ, یہ تو آپ چھوڑ دیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی الاسلام اپنی 2 آنکھوں سے پشت کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. ہم تو یہ سامنے نہیں دور تک دیکھ سکتے, آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا. آپ نے فرمایا کہ نماز میں خشوع خضوع سے رہا کرو. اللہ کی قسم میں پشت کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون داڑھی نہ لگیا ہے تو کون والا نہ لگیا ہے, تو سکون سے نماز پڑھا کرو. جناب بخاری مسلم حدیث ہے صلح حدیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا, ایک پیالہ حضور کو دیا گیا, آپ نے اپنی مبارک انگلیاں اس میں داخل کی تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑے اس میں سے. جابر بن عبداللہ سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ تم لوگ کتنے تھے جنہوں نے وہ ایک پیالے سے؟ انہوں نے کہا 1500 تھے ہم, اور اللہ کی قسم 1,00,000 بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا. 1500 نے ایک پیالے سے پانی بھی پیا, جانوروں کو پلایا اور اپنے پاس مشکیزیں بھی بھر لیے, اور وہ پیالہ اپنی جگہ ہے. اور یہ معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا معجزہ ہے.
وہ تو لاٹھی پتھر پہ مار کے پانی نکالتے تھے، پتھر میں سے پانی نکل آتا ہے، یہ گوشت میں سے پانی نکلنا یہ اللہ نے ایکسٹرا آرڈنری معجزہ حضور کو دیا تھا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم نبی الاسلام کو عام انسان تو نہیں مانتے، نعوذ باللہ۔ یہ کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں، اتنا پروپیگنڈا انہوں نے مشہور کیا بھائی جی، یہ اپنے آرمند ہیں جی، استغفر اللہ۔ کون یہ کہہ سکتا ہے یار؟ بخاری مسلم حدیث ہے، آپ نے خسوف کی نماز پڑھائی ہے جو سورج گرہن کی نماز ہے، یہ ابھی لگنے والا ہے 25 اکتوبر 2022 کو بھی۔ تو صحابہ کہتے ہیں آپ نماز میں چند قدم آگے چلے، پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا، پھر نیچے کیا۔ نماز کے بعد ہم نے حضور سے پوچھا آج آپ نے نماز میں ایک عمل ایسا کیا ہے، کیا یہ نماز کا کوئی حصہ ہے ایسا جو ہم نے بھی کرنا ہو؟ حضور نے فرمایا نہیں، اصل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز میں جنت دکھا دی 7 آسمانوں کے اوپر، اور اس میں میں نے جنت میں ایک انگوروں کا گوشہ بھی دیکھا، اور میں آگے بڑھ کے اسے توڑنے لگا، اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے۔ جنت میں آپ ایک انگور کا دانہ اتاریں گے نا، وہ منہ میں رکھیں گے اس کی جگہ ایک دم دوسرا نکل آئے گا، کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے۔ جنت میں موت نہیں ہے نا، موت تو بخاری مسلم میں ہے کہ مینڈے کی شکل میں ذبح ہو چکی ہے میدان محشر میں۔ تو اب اگر انگور کا دانہ آپ کھائیں تو وہ انگور کا دانہ مر گیا، اس کو بھی موت نہیں آئے گی، آپ منہ میں رکھیں گے ادھر اس کی جگہ ایک نیا نکل آئے گا، موت آنی نہیں ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے، سب سے بڑی تھریٹ جو ہے وہ یہی ہے نا۔ تو میں نے ارادہ کیا تمہارے لیے توڑ دوں، پھر تم کھاتے رہتے، لیکن میں ارادہ ترک کر دیا۔ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا بھی گزرا۔